हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज हम अपने लिसनर्स को वार्म वेलकम करते हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर नवेद राशिद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर से है। डॉक्टर साहब इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट में एज ए कंसल्टेंट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम अपने सुनने वालों को मुतअद्दिद बीमारियों, इनसे बचाव और इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिसनर्स के लिए निकाला। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फेक्शन से बचाव और इस पर कंट्रोल कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर वो अफराद जो बुनियादी तौर पर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के साथ, हाई रिस्क के साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप इसके हवाले से हमारे लिसनर्स को कुछ बुनियादी मालूमात फ़राहम करें। जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा ही बुनियादी सवाल है और मैं चाहूँगा कि इस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वो कौन से एहतियाती तदाबीर हैं, नंबर 1, और नंबर 2 वो कौन से यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको इस पे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो चाइनीज़ स्टडीज़ जहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, वुहान की सिटी से, जब ये वायरस का फर्स्ट आउटब्रेक हुई थी और उससे जो डाटा इमर्ज हुआ, उस डाटा से जो इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक जो वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, ख़ास तौर पे 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग, और फिर बाद में कुछ आने वाली स्टडीज़ में 60 साल की हद है, तो ये वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी रिड्यूस हो जाती थी। ये लोग, इनको एहतियात की खास ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो, चाहे उम्र कोई भी हो, उनका भी फिर इसमें पता लगा। जैसे कि शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट डिजीज है अगर किसी को, वो वाले लोग, दिल की बीमारियां यानी कि, और या गुर्दे मुतासर हैं जिनके, या जिगर का आर्जा है, ये वो लोग हैं जिनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है बनिस्बत आम इंसानों के, इसलिए कि वायरस तो वही है जो किसी और को लगेगा या इस जो मैंने ग्रुप बताया इन लोगों को लगेगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन लोगों के ज़्यादा ख़तरे में जाने का चांस है। तो जो बुनियादी एहतियातें हैं वो हर इंसान के लिए सेम है कि एक तो आप, जैसे वर्ड यूज़ किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि आपस में कम से कम 1 मीटर का या 3 फुट का, ये कम से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट भी रख सकते हैं, यानी 2 मीटर तक का ये फासला रिकमेंडेड है कि आपका आपस में, जब आप खास तौर पे जब आप पब्लिक प्लेस में हैं, तो उस जगह पे जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला जो फर्द है वो किसी वजह से इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो वहाँ पे इतना फासला रखना जरूरी है। नंबर 2 चीज़ ये है कि आप अपनी हैंड हाइजीन करें, यानी हाथों की सफाई का खास ख्याल रखें। हाथों की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जरासीम हाथ के ज़रिए मुंह और नाक पे लग सकता है और फिर वहाँ से आपको इन्फेक्ट कर सकता है आपके सांस के ज़रिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि खांसी अगर किसी को लगी हुई है तो वो अपनी खांसी को कवर करे। उसमें उसे हम कफ एटिकेट्स कहते हैं। कफ एटिकेट्स में ये शामिल है कि अगर आप कफ कर रहे हैं और आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है अपने कफ को कवर करने के लिए, तो कम से कम अपने ये जिस तरह मैं बाजू कर रहा हूँ, इस तरह बाजू के बेंड के अंदर कफ करें, ताकि एक तो आपके हाथों को ना लगे और आपके हाथों से लामहला किसी और को ना लगे। दूसरा ये कि आपके कफ के बाद, यानी खांसी के करने के बाद जो छींटे उड़े वो भी दूसरे इंसान की सांस में ना चले। अगर ये नहीं है, मतलब आपके पास कोई टिश्यू वगैरह मौजूद है, तो टिश्यू से कवर कर लें इसको अपनी खांसी करने से पहले या छींकने से पहले। तो इनको हम कफ एटिकेट्स कहते हैं। और फिर उस टिश्यू या रुमाल वगैरह को, या तो रुमाल है तो बाद में धो लें, नहीं तो टिश्यू को जो है ना प्रॉपरली कूड़ेदान में डिस्पोज ऑफ करें, किसी और छोटा बच्चा या कोई और उसको हाथ ना लगाए। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। और इनमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये वाला वायरस इंसान के अंदर सिर्फ यानी कि सांस के निज़ाम से दाखिल होता है, तो इसको कवर करना ज़रूरी है ताकि आप खुद से ना फैलाएं
اور دوسرے انسان کی احتیاط یہ کہ یہ وائرس کیونکہ 1 میٹر تک جا سکتا ہے تو 1 میٹر سے دور رہا جائے تاکہ اگر کوئی اچانک کھانسی کر دے یا چھینک دے تو آپ اس سے بچ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، بچے جو ہیں اس ابتدائی طور پر ہم اپنے بچوں کو مطلب مختلف قسم کی ان وبائی بیماریوں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سی بنیادی احتیاط اور بچاؤ ہے جو کہ ہمیں بچوں کے لحاظ سے بہت خیال رکھنا چاہیے؟ بچے چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ارلی ایج گروپ ہے اور اس میں بچوں کا ایکسپوئر عمر کے حساب سے ہوتا ہے کمیونٹی کے ساتھ. بہت چھوٹے بچوں کا کمیونٹی سے یا سوشل ایکسپوئر نہیں ہوتا، ان کا تعلق صرف اپنے والدین کے بہن بھائی تک ہوتا ہے. تو وہ لوگ ریلیٹیولی سیف رہتے ہیں کسی کمیونٹی سے جراثیم لینے سے، پبلک سے جراثیم لینے سے. اور دوسرا ان میں یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ شروع کے 6 ماہ جو ہیں اگر وہ مدر فیڈ پہ ہیں تو ان کو اینٹی باڈیز، نیچرل اینٹی باڈیز مدر فیڈ سے مل رہی ہوتی ہے. تو یہ والا گروپ ریلیٹیولی سیف ہوتا ہے ایز لانگ ایز آپ وہی بنیادی احتیاطیں یعنی ان کے والدین اور بہن بھائی جو بڑے ہیں وہ کریں کہ بھی اگر باہر جانا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ جیسے میں نے بھی ذکر کیا، کف ایٹیکیٹس کا نام جو بتایا تھا کہ کھانسی کے جو آداب ہیں کرنے کے آداب ان پہ عمل کریں، اور ہاتھ لازمی دھوئیں. اگر کسی چیز کو ٹچ کیا ہے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے تو جراثیم آپ کے ہاتھ کے ذریعے آپ کے بچے کو یا کسی کو لگ سکتا ہے. دوسرا بچوں کا گروپ وہ ہوتا ہے جو گروئنگ ایج بچے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں. ان میں کیونکہ وہ اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ کوئی ان کا جو ساتھی ہے کوئی وائرس اس میں انفیکٹڈ ہے اور اس سے آپ کو نہ لگے. ان بچوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی لیے یہ لاک ڈاؤن میں اسکولس وغیرہ بند کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کے ذریعے یہ گھروں تک نہ آئے. بچوں میں احتیاطیں وہی ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو نہیں سمجھے گا، اس کے ساتھ احتیاط یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کو پکڑنے لگے پہلے میک شور کر لیں کہ آپ اپنے ہاتھ دھو لیں، صاف کر لیں. خاص طور پہ اگر آپ نے کسی اور مہمان سے ملے ہیں، کہیں باہر سے اتر آئے ہیں تب تو بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کھانس رہے ہیں آپ تو اپنی کھانسی کو کور رکھیں اور کوشش کریں کہ اس بچے کو آپ ہینڈل نہ کریں. گھر کا کوئی اور فرد جس کو کھانسی نزلہ زکام نہیں ہے وہ ہینڈل کریں. تیسری احتیاط یہ ہے کہ اگر والدین میں سے یا بہنوں بھائیوں میں سے کسی کو کھانسی نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو وہ کم از کم باقی بچوں سے وہ ان کو علیحدہ کرتے ہیں، علیحدہ کمرہ دیتے ہیں اور ان کی کیئر کرنے کے لیے جس کو بھی آپ رسپانسبلٹی دیتے ہیں وہ وہی والی احتیاطیں کرے گا کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے گا. اگر وہ اس بچے کو جا کے مثلا کھانا کھلاتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے ہاتھ لازمی دھو لے اور ماسک پہن کے رکھیں اگر وہ بچہ ہے اس کو نزلہ زکام کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ اس کے چھینکنے سے، اس کے کھانسنے سے جو اس کا کیئر ٹیکر ہے، جو اس کی نگہداشت کر رہا ہے اس کو جراثیم نہ لگے کیونکہ اس نے پھر جا کے باقی بچوں سے بھی لیا. تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو کالج گوئنگ یا تھوڑے سے بڑے بچے ہیں، یہ پری ایڈلٹ اور اس ایج میں آ جاتے ہیں ایڈلٹ گروپ میں. ان لوگوں کی احتیاط وہی اسٹینڈرڈ احتیاط ہے کہ لاک ڈاؤن کے مطابق آپ لوگ باہر کم سے کم نکلیں، ضرورت ہو تب بھی نکلیں ورنہ نہ آ جائیں. اور وہی سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ کو صاف رکھنا اور کھانسی کے آداب پہ عمل کرنا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. چھوٹے بچوں میں کیونکہ کھیلنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے ان کو کوشش کریں کہ والدین اپنے ساتھ کھلائیں بجائے کہ وہ کسی وہ ضد کریں کہ ہم نے کہیں اور جا کے کھیلنا ہے. خاص طور پہ باہر جا کے کھیلنے سے ان کو بالکل ڈسکریج کریں کیونکہ باہر آپ کو کسی اور سے جراثیم لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. گھر میں اپنے گھر کے افراد جو ان کی خیال اس بات سے رکھیں کہ ان کے کھیل کے انتظامات گھر کے اندر ہی کیجیے، انڈور ایکٹیویٹیز کو انوالو کیا جائے. ابھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب بچوں میں ویکسینز بھی آپ جانتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر اور گروئنگ ایج تک ویکسینز کا بھی استعمال رہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا مطلب ایک ماں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ویکسین کا کس حد تک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لگوانی چاہیے اور یہ کس حد تک جو ہے وہ انفیکشنز کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ میں اس کو یہیں سے سٹارٹ کروں گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ مدر فیڈ پہ ہے تو اس کو نیچرل اینٹی باڈیز تو ماں کے دودھ سے مل رہی ہوتی ہے. تقریباً 6 ماہ تک، سال تک جب تک مدر فیڈ ہوتی ہے تو اس کو ایک پیسو پروٹیکشن ملی ہوتی ہے، یعنی کہ قدرتی طور پہ یہ اینٹی باڈیز مل رہی ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسے انفیکشنز ہیں جن کے لیے ان کو بائی برتھ ہی ویکسینز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے اگینسٹ پروٹیکشن نہیں ہوتی. ان میں آپ کو بیماریوں کے نام ہیں، ٹی بی ہے، یہ
کیا کہتے ہیں نمونیا کا جراثیم بہت ہے. کامن ہے جی. ہاں جی ایچ انفلوئنزا ایک ہے, یہ بھی نمونیا کا جراثیم ہے. جی. اور اسی طرح ایک میزلز کے نام سے جسے خسرہ کہتے ہیں, وہ چکن پاکس, ممپس سوری اس کے نام سے, ویریسیلا کے نام سے, ہرپی سمپلیکس کے نام سے. تو یہ کافی 7-8 بیماریاں ہیں جن کے جو ٹائم ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اس ٹائم پہ ٹیکا لگوانا چاہیے, اس کو ضرور لگوانا چاہیے. یہ بچے آلدو کے پیسیو امیونٹی لے لیتے ہیں اینٹی باڈیز مدر سے, لیکن ان کی خود کے اندر اینٹی باڈیز نہیں ہوتی, اور وہ فرسٹ ٹائم لائف میں ان کا جراثیم سے ایکسپوئر ہو وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو ویکسین لگانا بچوں کی اپنی حفاظت کے لیے ہے. بچے اگر پروٹیکٹڈ ہوں گے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کیونکہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, والدین کے پاس جاتے ہیں, تو بچے بڑی جلدی وائرس کیری کرتے ہیں, اور وہ وائرس پھر کسی بزرگ کے پاس گئے جن کی امیونٹی کم ہے, چاہے شوگر بلڈ پریشر کی وجہ سے, تو وہ اس جراثیم کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کی صحت کے لیے, بزرگوں کی صحت کے لیے, کہ بچے جو ہیں وہ صحت مند رہیں. پھر تیسرا فیکٹر اس میں یہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو ویکسین کا کورس ہے وہ انیشیل 2 ایئرس کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ پروگرامز میں یہ 4 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں ایک بوسٹر ڈوز بھی لگائی جاتی ہے. اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کی امیونٹی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے, بے شک ویکسین لگی ہو. اور خاص طور پہ یہ 4 سے 6 سال کی عمر کو ہوتی ہے جب ایک بچہ اب گھر کی انوائرمنٹ سے نکل کے اسکول انوائرمنٹ میں جا رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ چانس ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو ویکسین نہ لگی ہو اور وہ انفیکشن ٹرانسمٹ کر دے. حتیٰ کہ ایون ویکسین لگی بھی ہو تب بھی تھوڑا بہت انفیکشن ہونے کا چانس بعض دفعہ ہوتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے 4 سے 6 سال کی عمر میں بھی ایک آدھی ویکسین لگوانا. اسی طرح کچھ کنٹریز میں کالج گوئنگ ایج پہ ایک آدھی ویکسین ریکمینڈڈ ہے. سو ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ان بیماریوں کی اٹیک سے بچایا جائے. نمبر 2, اگر یہ بیماری ویکسین کے اوپر لگ بھی جائے, اگر ویکسین آپ کی لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی بیماری ہو, تو اس کی شدت بڑی کم ہوتی ہے, یعنی کہ اس سے ڈیتھ ہونے کے چانسز یا کوئی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز کافی ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کیونکہ باقی کمیونٹی میں پھرتے ہیں, تو کسی اور کو جو کہ بیچارہ بیمار ہے, جیسے کوئی ٹرانسپلانٹ کا مریض ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی بہت بزرگ ہیں, ان تک یہ سورس نہیں بنتے انفیکشن پہنچانے کا, کیونکہ یہ خود پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ویکسین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے احتیاط کا کام کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ وبائی بیماری کس طرح ایک عام فلو اور الرجک سے مختلف ہے, اور اس کی منتقلی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ آپ ہمیں ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ WHO کی کوئی گائیڈ لائنز, کوئی ریکمنڈیشنز جس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے نا اپنے آپ پر احتیاط کرنا چاہیے اور چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی, پہلا سوال آپ کا ہے کہ یہ فلو سے کیسے مختلف ہے. تو فلو کا یہ ہے کہ ایکچولی جو جس کو ہم لفظ فلو کہتے ہیں وہ ایک علامات کا ایک سیٹ ہے, یعنی کہ آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی ناک آنا شروع ہو جاتی ہے, بخار بھی چڑھ سکتا ہے, تھوڑا بہت سر درد بھی ہو سکتا ہے, اور بعد میں گلا بھی خراب ہو سکتا ہے, کھانسی وغیرہ شروع ہو سکتی ہے. تو ان ساری علامات کو ملا کے فلو کا نام دیا جاتا ہے. فلو خود سے کوئی جراثیم نہیں ہے, فلو کے اندر کافی سارے جراثیم ہیں, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. اچھا, اب اس میں مطلب ڈاکٹری نقطۂ نظر سے کچھ جراثیم ایسے ہیں جو زیادہ شدید فلو کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جن کو ہم سیزنل فلو کہتے ہیں, یعنی کہ وہ سیزنز میں آتے ہیں اور پھر معمولی سا فلو کی علامات کر کے وہ پھر ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں, یا سیلف اس میں ریزولوشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ خود سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا کہ نزلہ زکام ہوا, یعنی کہ چھینکیں آنا شروع ہوئی, ناک بہنا شروع ہوئی, پھر بعد میں ناک بند ہو گئی, سر درد ہونا شروع ہو گیا, بعد میں جسم درد ہونا شروع ہو گیا. یہ کیفیت کوئی ہفتہ 10 دن چلتی ہے, اور اس کے بعد آپ بالکل اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ والے وائرسز ہوتے ہیں ڈاکٹری نقطۂ نظر سے جو کہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہیں, اور یہ آپ کے اس کو پارٹ آف سیزنل فلو جسے کہتے ہیں کہ آپ کے ہر سیزن میں یہ وائرسز آتے ہیں اور آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ان کو انفلوئنزا ٹائپ بی کہتے ہیں. یہ وائرسز کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں, انٹیرو وائرس ہے, رائنو وائرس ہے, پیرا انفلوئنزا وائرسز ہے, ریسپیریٹری سینشیل وائرس, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے انٹیرو وائرسز. لیکن ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے جس کا اگر اٹیک ہو تو اس میں زیادہ شدید علامات شدید آ سکتی ہیں اور کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں.
उनके अगेंस्ट फिर उसमें एक H1N1 आपने शायद नाम सुना हो, स्वाइन फ्लू के नाम से मशहूर हुआ था 2009 में, इसकी आलमी वबा फैली थी। उसमें ये एक शुरू एक कंट्री से हुआ, फिर इसी तरह जैसे आजकल कोविड-19 का या कोरोना वायरस का इसी तरह की पूरी दुनिया में फैल गया। उस वायरस में क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि वायरसेस अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। उनकी अल्लाह ताला ने साख्त ऐसी बनाई है कि वो जब भी एक से वायरस होते हैं तो उनके अंदर जीन्स उनके चेंज होते रहते हैं, हत्ता कि एक वक्त आता है कि बिल्कुल एक नया वायरस डेवलप हो जाता है। और इसी तरह H1N1 वायरस जब इस वक्त 2009 में इसकी वबा आई तो इसके अगेंस्ट सारी इंसानियत में किसी में भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं थी, इसीलिए इसके आते ही अमवात की शरह बहुत बढ़ गई थी क्योंकि आपके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। अब ये बात ज़हन में रखें कि अभी मैंने जो पिछले वायरसेस का जिक्र किया है वो तो साल में कई दफ़ा आपके ऊपर हमलावर होते हैं, तो इसलिए उनके अगेंस्ट आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी होती हैं और अगले अटैक से आप बच जाते हैं, आप उसके उतने शदीद अटैक नहीं होता। और अगर किसी को एंटीबॉडीज ना भी हों आम वायरसेस से, तो आपके आसपास आने वाले लोगों में क्योंकि एंटीबॉडीज होती हैं तो इसलिए आप इतने मुतासर नहीं होते क्योंकि आपको ट्रांसमिट करने वाला कोई होता ही नहीं है। आपके बुजुर्गों को किसी को आसपास सबके अंदर एंटीबॉडीज बनती रहती है। लेकिन ये जब बिल्कुल नया आया तो सारे इंसान इसके लिए नए थे और इंसानों के लिए वायरस नया था, इसलिए इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया और ये आलमी वबा की सूरत इख्तियार करें। ऐसी सूरत हाल में फिर साइंटिस्ट जो है उसकी वैक्सीन डेवलप कि जब एंटीबॉडीज ना हो। इस वक्त जो इन्फ्लुएंजा एनुअल वैक्सीन लगती है जो रिकमेंडेड है कि सब लगवाएं, हर एक को, चाहे वो कोई भी है, बड़ा है छोटा है, या 6 माह की उम्र से ऊपर है या 2 साल की उम्र से ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि वैक्सीन इस कंपनी ने मैन्युफैक्चर की, उनकी रिकमेंडेशंस में क्या है। अब तो सबको ही ये एनुअल वैक्सीन रिकमेंडेड है क्योंकि ये वो वाली वायरस की टाइप है जो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये दो मेन वायरसेस, जो फ्लू है, ये इन्फ्लुएंजा जो अभी आपका सवाल था वो ये है। अब कोविड-19 जो है ना, ये दूसरी कैटेगरी से, जैसे मैंने आपको H1N1 की मिसाल दी, ये कुछ उससे मिलता है, आल्दो इसकी फैमिली डिफरेंट है। ये कोरोना वायरस कहलाता है। जो पहला मैंने जिक्र किया वो इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है। इन्फ्लुएंजा में भी आगे फैमिली होती है, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। जो आम वायरसेस हर साल होते हैं वो इन्फ्लुएंजा बी फैमिली से ज्यादा ताल्लुक होता है, या सी तो जानवरों में होते हैं, तो ए जो है वो उसका जैसे H1N1 आपको होता है। इसी तरह कोरोना की भी एक फैमिली, कोरोना की एक ग्रुप ए है, बी है, इस तरह डेल्टा है। तो इसके जो इसमें से ए ग्रुप के तो पहले ही हमारे नॉर्मल सीजन में हमें कोरोना वायरस होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी। जो ग्रुप बी है इसका ये नया वायरस था, जैसे H1N1 का नया वायरस है जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। तो इसकी भी वही सूरत हाल है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पूरी दुनिया में इस वक्त इंसानों में नहीं है, इसीलिए इससे मुतासर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और फिर अगर आपकी इम्यूनिटी कम है पहले से किसी वजह से, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया प्रोग्राम के, वो जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो वो लोग फिर उनकी यानी कि अमवात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए वैक्सीन की ट्राई जारी है, लेकिन वैक्सीन एक्चुअली टेक्स टाइम, वैक्सीन फौरन नहीं बन सकती। तो बेस्ट वैक्सीन इस वक्त ये है कि स्टे सेफ, स्टे एट होम, यानी कि आप अपने आप को सेफ रखें, उससे बचें जब तक कि कोई इसका वैक्सीन नहीं आ जाती। इवन अगर वैक्सीन आ भी जाए तो हमने बुनियादी एहतियातें यही करें जिनका तस्करा किया जाए। तो डॉक्टर साहब, एज ए आईडी स्पेशलिस्ट आप हमारे लिसनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस माशरे में रहते हुए हमें किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि हमारे जनरल प्रैक्टिशनर जो कि डिफरेंट जीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर पेशेंट जो है ना वो इनिशियली रिपोर्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर हमें उन प्रैक्टिशनर्स को किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहा होता है? जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा वैलिड सवाल है और इसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपको समझाने के लिए या अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए कि सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी ज़रूर देखें। जनरल प्रैक्टिशनर ये ज़रूर देख लें कि वो खुद कितने सेफ हैं इससे बचने के लिए। अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर है, जैसे आपने तज़किरा किया, और उनकी उम्र ज़्यादा है, ही 60+ और इवन अब तो 50+ पे भी डाटा आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो 60+ है तो कोशिश करें कि इन वबा के दिनों में वो अवॉइड ही करें।
نمبر 1 وہ کلینکس نہ کریں. کیونکہ میں اگلے پوائنٹ پہ آتا ہوں, لیکن ایک تو وہ اوائڈ کریں اگر پاسبل ہے. ان کی اپنی سیفٹی سب سے پہلے آتی ہے. یور سیفٹی از دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی, یہ ہونا چاہیے. دوسرے وہ کیٹیگری جو یعنی کہ ان کا پیشہ ایسا ہے کہ ان کا تو آپ مریضوں کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ ہے. وہ جنرل پریکٹیشنر کون سے ہوتے ہیں, جیسے ڈینٹسٹ ہے. اب ڈینٹسٹ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کافی فیس ٹو فیس اس میں ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ تو دے آر ایٹ دا ہائیسٹ رسک. یا ENT اسپیشلسٹ ہیں جو ناک کان گلے کے ڈاکٹر, ان کا بھی معائنہ انہوں نے انہی ایریاز میں کرنا ہے, تو ان میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے. تو ایسے شعبے والے حضرات بھی کوشش کریں کہ وہ فور دا ٹائم بینگ پیشنٹ نہ دیکھیں. نمبر 1 اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر کیا کرنا ہے اس پہ میں آتا ہوں. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے کہ مریض دیکھے بغیر گزارا نہیں ہے, چارہ نہیں ہے, تو پھر پوری پروٹیکشن کریں جو ایک ڈاکٹر کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب وہ کیا کیا پروٹیکشن ہے, اس میں ایک تو ضروری ہے کہ پیشنٹ سے مناسب فاصلہ رکھا جائے اگر پاسبل ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ 3 فٹ سے لے کے 6 فٹ کا فاصلہ ریکمینڈیڈ ہے, تو 3 فٹ تو کم از کم ہونا ہی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو اتنا فاصلہ ہو یعنی کہ وہ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے. نمبر اس سے بھی بلکہ پہلے کہ اگر آپ کے کلینک میں ارینجمنٹ ہے, آپ کا کوئی اسسٹنٹ ہے, تو وہ جو بھی مریض نظر آ رہا ہے اس سے کچھ سوالات کر کے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ اس کو نزلہ زکام. کچھ سوالات ہیں جن پہ میں آنا چاہوں گا بعد میں, پہلے یہ کمپلیٹ کر لوں. اگر ذرا سا بھی شک پڑتا ہے کہ یہ ایسا مریض ہے تو پھر اس کی ایویلویشن کرنے سے پہلے, اور اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے, تو اپنی پروٹیکشن لازمی کریں. اب وہ مریض آ گیا آپ کے کلینک میں بیٹھ گیا, تو اس کی ایک تو فاصلہ مینٹین کریں, کوشش کریں کہ وہ 3 فٹ کم از کم 6 فٹ اگر پاسبل ہے. دوسرا وہ پیشنٹ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس نہ بیٹھے, وہ تھوڑا سا اس کا فیس کا ڈائریکشن. اور وہ تیسرا کوشش کریں کہ آپ کا اپنا روم ایسا ہونا چاہیے جو ویل وینٹیلیٹڈ ہو, بند کمرہ نہ ہو. شیشوں کے کیبنز ہوتے ہیں جس طرح کے, کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی جراثیم جو ہے ہوا میں معلق رہے گا اور کافی دیر تک معلق رہے گا. مریض تو اٹھ کے چلا جائے گا, لیکن اس کے بعد آپ کو چانسز ہوتے ہیں اپنے اسی انوائرمنٹ میں سانس لیں. تو کلینک یا کھلی جگہ پہ ہو, یا ایسی جگہ پہ اس کو دیکھیں جہاں پہ ہوا کا گزر زیادہ ہو یا چھت کھلی ہوئی, تو اس کیس کے لیے ایسے کیا جا سکتا ہے. تیسرا اس پیشنٹ کو دیکھنے سے پہلے اور بعد میں اس کو ٹچ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ لازمی صابن سے دھو لیں, یا پھر الکوہول جو سینیٹائزر آتے ہیں 70% الکوہول والے وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. چوتھا یہ کریں کہ اگر پیشنٹ کو واقعی کھانسی لگی ہوئی ہے تو اول تو ان کو جو بھی گورنمنٹ نے اپنے ہاسپٹلز اور سینٹرز بتائے ان کو وہاں ریفر کر دیں. لیکن پھر بھی کسی وجہ سے, جیسے کسی پیشنٹ کو بلیڈنگ ہے, کوئی اسٹچ لگانا ہے, کوئی ایسا پرابلم آ گیا جس میں بڑا کلوز کانٹیکٹ اور ابھی امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کرنا ہے, تو کوشش کریں کہ اس کو بھی ماسک پہنائیں اور خود بھی آپ ماسک پہنیں. اس سے ہوگا یہ کہ وہ اگر کھانسے گا یا چھینکے گا تو ایک تو ماسک کے ذریعے تھوڑا سا کنٹین ہو جائے گا, اور آپ کو تو میڈیکل گریڈ کا ماسک جسے ہم وہ فیس ماسک کہتے ہیں وہ ان کو پہننا ضروری ہوگا. تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں. ہاں جی, اگر ان احتیاطوں پہ چلیں گے تو امید ہے کہ چانسز کم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت چیز ہے, ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں, اور اپنے مریضوں سے جو آپ کے فالو اپس ہیں ان کو اگر آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں یا آپ کے اسسٹنٹ کے پاس, تو آپ انہیں کہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو پہلے فون پہ ڈسکس کر لیا جائے. یا کوئی جیسے آج کل واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ کچھ چھوٹی موٹی پرابلمس اس پہ ڈسکس کیے جائیں, اور اسی پہ اسیسمنٹ کی جائے کہ بھی کوئی ایسی واقعی آنا مجبوری ہے تو کیا جنرل پریکٹیشنر کا دیکھنا ضروری ہے, تو پھر اس کو بلا کے پراپر انتظامات پہلے سے کر کے جس میں ساری احتیاطیں شامل ہیں, پھر اس مریض کو دیکھا جائے. اب چونکہ کورونا کی وہ سٹیج آ چکی ہے کہ جس میں لوکل ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. جو لیول 1 تھا اس میں تو یہ تھا کہ صرف امپورٹڈ کیسز آ رہے تھے آج سے کوئی 2 ماہ پہلے, جب 26 فروری کو پہلا کیس ہوا تھا پاکستان میں. پھر اس کے بعد ایک لیول 2 آیا جس میں کہ امپورٹڈ کیسز سے ان کے کانٹیکٹس جو امیڈیٹ فیملی کانٹیکٹس ہیں ان کو یہ ٹرانسمیشن ہوئی. اب تقریباً لیول 3 پہ ہم آ چکے ہیں کہ اب اس میں لوکل ٹرانسمیشن, اور اب آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گھر میں یا آس پاس پڑوس سے یا فیملی میں کمیونٹی میں آپ کسی شاپنگ مال میں جا رہے ہیں, کس کے اندر یہ جراثیم موجود ہے اور کہاں سے آپ یہ جراثیم آپ ایکوائر کر لیں. اس لوکل ٹرانسمیشن جب لوکل لیول پہ ٹرانسمیشن آ جاتی ہے تو پھر ہر وہ انسان جس میں نمبر 1 بخار کی علامات ہو, نمبر 2 کھانسی ہو, چاہے وہ خشک کھانسی ہو یا بلغم والی کھانسی ہو, یا اس کے علاوہ سانس میں دشواری ہے, یہ 3 بڑی علامات ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری, لیکن یہ موسٹ کامن ہے. یعنی کہ جب یہ سارے مریضوں کا
स्टडी की गई तो देखा गया कि फीवर, कफ और जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, ये 3 बड़ी कॉमन अलामत है। अगर आप ये 3 सवाल सबसे कर लें, अगर इनमें से कोई सवाल 2 कम अज कम आ रहे हैं, जैसे बुखार और साथ खांसी है, या खांसी है और साथ आपका सांस भी खराब है, और ये सारी नई चीजें, कुछ ऐसे मरीज भी मिलेंगे जिन्हें पहले से ही किसी बीमारी की वजह से सांस खराब है, उन लोगों में फिर क्या किया जा सकता है, जैसे सिगरेट पीने वाले हजरात जिनके लंग डैमेज होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट, उसे सीओपीडी कहते हैं, तो उनमें ये अलामात इस तरह पूछी जा सकती है कि क्या रूटीन में जितना सांस खराब रहता है अभी भी उतना ही है या अब कुछ ज्यादा हो गया, तो ये उस चीज के इक्वल हो जाएगा कि कोई नई सांस में दुश्वारी है। इसी तरह कुछ लोगों को स्मोकर्स कफ होती है, स्मोकिंग की वजह से को खांसी लगी ही रहती है, तो उन लोगों में आप ये सवाल इस तरह पूछ सकते हैं कि क्या अभी कोई इसमें हाल ही में कोई शिद्दत आई है खांसी करने में। तो अगर ये 2-3 सवालों के मेजिश से आपको पता लगता है कि भी हाँ इसमें तो ये कोई पॉजिटिव आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो फिर आप उन लोगों को इमीडिएटली गवर्नमेंट के जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ रेफर करें ताकि उनकी टेस्टिंग हो सके। ज्यादा कंसर्न एक और चीज का भी आ रहा है कि अब काफी केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव होता है लेकिन उनमें कोई अलामत नहीं, और ये डिटेक्ट इसी तरह से हो रहे हैं कि मरीज जो कि पॉजिटिव आ गया, फिर उसके आस पड़ोस सब लोगों को जब चेक किया तो उनमें पॉजिटिव था। अच्छा, ये वो कैटेगरी है जिनको हम हेल्दी कैरियर्स कह सकते हैं। ये वायरस की खासियत ये कि ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस ये होता है कि ये बेसिकली इसका जो मेन होस्ट होता है या रहायश होती है वो जानवरों या परिंदों में होती है। कोरोना वायरस फैमिली सारी जूनोटिक फैमिली है, यानी कि ये परिंदों या जानवरों में रहती है, फिर किसी तरह म्यूटेट होकर, जैसे मैंने समझाया कि वायरस अपने आप को तब्दील करते रहते हैं, वो इंसानों में आने के काबिल हो गया जिसे अब हम कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19 कहते हैं। तो ये जानवरों में जब रहते हैं तो उनको इन्फेक्ट नहीं करते, वो अदरवाइज हेल्दी ही होते हैं। इसी तरह इंसानों में भी कैरियर स्टेट आ जाती है कि भी ये वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करता, ये इतनी मामूली अलामत होती है कि इंसान इग्नोर कर देता है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो साइलेंट कैरियर्स होंगे, यानी ये लोग खुद तो इन्फेक्ट नहीं होंगे लेकिन जाने अनजाने में अपने किसी बुजुर्ग को, अपने वालिदैन को, या वो लोग जो कि आपकी सोसाइटी में जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर है उनको, या वो दिल के मरीज हैं, हार्ट अटैक हुआ है, या कोई गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है, या ज्यादा उम्र के लोग हैं आपके वालिदैन, बुजुर्ग हजरात, तो वो लोग इन लोगों से अनजाने में, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, अनजाने में मुतासर हो सकते हैं। इसलिए जो अगर ये सारा पॉइंट समझ आ गया है तो बहुत जरूरी है कि आप ये कहें नहीं जी मुझे तो, मैं तो इस ग्रुप एज में आता हूँ, एज ग्रुप में आता हूँ कि मुझे तो अगर होगा भी तो क्यों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखा ये क्या है कि जो यंगर एडल्ट्स हैं उनमें ये इतना मुतासर नहीं करता, एल्डरली में करता है। तो अगर ये आप सोचें कि नहीं कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि आपसे किसी और को लग सकता है, और इवन आपको कोई अलामत ना भी हो तब भी लग सकता है। इसमें इसलिए राउंड द क्लॉक वो सारी प्रिकॉशंस लेनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी करनी है, आपके अंदर वायरस जा सकता है और ऐसा हो सकता है कि कोई अलामत ना है, कफ एटिकेट्स लाजमी करने हैं, हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग लाजमी करनी है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आपने जनरल प्रैक्टिशनर्स की बात की जी कि जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी मैसेज है कि वो स्मोकिंग को जो है ना डिस्करेज करें। स्मोकिंग से जो लंग इंजरी हो रही होती है वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन को प्रमोट करने के लिए काफी एक सूटेबल सा ग्राउंड क्रिएट करती है। इसलिए स्मोकिंग और ऐसे और बहुत सारे नशे हैं तो उनसे बचा जाए, खासतौर पे इन अलामत के दिनों में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हेल्दी पर्सन जो स्मोक कर रहा है वो भी उतना ही रिस्क पे है और उसको ज्यादा शदीद इन्फेक्शन हो सकता है। कोविड-19 वायरस में बिगाड़ उसका शुरू होता है कि जब ये शुरू में ये नाक और ये ऊपर वाले आपके जो गला वगैरह है इसको मुतासर करता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये सांस की नाली से होता हुआ फेफड़ों में चला जाता है। जब ये फेफड़ों को मुतासर करता है जिसे हम निमोनिया कहते हैं, और इसको हम मॉडरेट सिविरिटी की डिजीज कहते हैं। माइल्ड में तो ये बस ऊपर वाली अलामत होती है, गले से ऊपर तक की अलामत। जब ये मॉडरेट हो जाता है, जिसमें निमोनिया हो जाता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज्यादा सीरियस स्टेज होती है। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या किसी किस्म का नशा करते हैं और वो अदरवाइज अपने आप को हेल्दी समझते हैं, तो ये एक तरह से वो एक धोखे में। तो ये बड़ा जरूरी है जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए खुद भी समझना और बाकियों को भी समझाना कि स्मोकिंग और एक किस्म के किसी भी नशे से बचा जाए, ताकि इस बीमारी से जिसका भी हमें पूरी तरह अंदाजा नहीं है, इसकी अभी ट्रीटमेंट भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो कुछ अवेलेबल है वो यही है कि एहतियात किया जाए, उस पे हम जो है रिलीजियसली उसको फॉलो करें।
تو ڈاکٹر صاحب آئسولیشن ہمارے ویورز کو تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آئسولیشن کس حد تک ضروری ہے اور ابتدائی طور پر مریض کو کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. جیسے یہ میں ادھر سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ اگر کسی مریض کو جس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے یا اگر خود بھی اب تو اتنی اویئرنیس ہے کہ علامات ہمارے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ پوسٹ کی جا رہی ہیں کہ ہر ایک کو اندازہ ہے کہ یہ کورونا نہ ہو. اس وجہ سے میں نے 3 علامات کا خاص طور پہ ذکر کیا: بخار ہونا، کھانسی ہونا اور سانس کا خراب ہونا. اگر ان تینوں میں سے 1 یا 2 علامات ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ بھی جب تک ٹیسٹ نہ کروا لیا جائے تب تک مجھے کیا احتیاطیں وہی ہیں. سوشل آئسولیشن اسے کہتے ہیں. ہوم آئسولیشن ایک تو فوراً شروع کر دی جائے کہ گھر میں جہاں پہ جس مقام پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے. کوشش کریں گھر میں ایک ایسا کمرہ ہو جو کہ باقیوں سے علیحدہ ہو، جس کمرے میں باقیوں کا آنا جانا نہ ہو. باقی گھر والے افراد کو اطلاع کر دی جائے کہ میں اب اس کمرے میں رہوں گا جب تک کہ میرے ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں. تو ٹیسٹ کروانا ظاہر ہے کہ شک پڑ گیا تو وہ لازمی ہے، اور خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے. کمرے کے اندر جب تک وہ موجود ہے تو اس کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر وہ بہت زیادہ کھانس رہا ہے اور چھینکیں آ رہی ہیں اور گھر میں اس کمرے میں کسی کا داخلہ ضروری ہے جیسے کھانا پہنچانے کے لیے یا کوئی ہیلپ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں دونوں ماسک لگائیں گے. یعنی کہ جو ان کی کیئر کر رہا ہے وہ بھی اور وہ بھی، تاکہ ٹرانسمٹ نہ کر سکے، مریض بھی اور دونوں لگائیں. تیسرا گھر میں رہتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو بھی اپنے سامان ہے جیسے اپنے کپڑے ہو گئے، اپنے تولیہ ہو گئے، یہ ساری چیزیں رہتا ہے اور ان کو کسی کے حوالے نہ کریں. اگر اور ان کو دوبارہ یعنی کہ ری یوز کرنے کے لیے ان کو واش کرنا ضروری ہے، اور نارمل واشنگ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس میں جو جیسے سوپ اور ڈٹرجنٹ سے جو بھی واشنگ کپڑوں بھی کرتے ہیں اس سے اسی طرح سے کرنی چاہیے. چوتھا اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گھر کا وہ کمرہ ہو جس میں اٹیچ باتھ ہو، اور وہ باتھ جو ہے یہ واش روم جو ہے وہ کوئی اور یوز نہ کرے. کیونکہ ظاہر یہ ہاتھوں سے پھیلتا ہے، ہاتھوں میں جراثیم لگے ہوتے ہیں. جب آپ کھانستے ہیں یا آپ کا ہاتھ غلطی سے آپ کے منہ کو لگ گیا ہے تو وہ جراثیم آپ ٹوائلٹ پہ، اس کے ہینڈل پہ، ڈور ہینڈل پہ، وہاں پہ جو کموڈ ہے یا دوسرا ہے یا جو نلکے ہیں اس پہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وائرس کافی دیر تک اسٹیل پہ پرسسٹ کر سکتا ہے، 48 آورس سے 72 آورس تک، اور پلاسٹک مٹیریل پہ ایون 72 آورس تک رہ سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ واش روم بالکل علیحدہ سے ہو. اچھا یہ تو وہ احتیاطیں جو گھر میں رہ کے کرنے والی ہے. گھر میں آپ نے اگر کچھ بھی یعنی کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے، کوئی مجبوری بن گئی، آپ کو اسی حالت میں باہر نکلنا پڑ رہا ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ آپ سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. تو آپ فوری طور پہ ماسک پہن کے، اور خاص طور پہ اگر آپ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں کہ ابھی یہ ہونا ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور کسی ایسی کنوینس میں جائیں جس میں زیادہ رش ہو. پبلک ٹرانسپورٹ تو ویسے بھی آج کل بند ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں تو کوشش کریں سنگل ڈرائیور کنوینس ہو اس میں جائیں اور ڈرائیور سے دور بیٹھیں، اور کھانسنے کے جو کف ایٹیکیٹس ہیں وہ پوری طرح ان کو فالو کریں اور اپنے ہاتھ کو دھو کے رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ کو ٹچ کر لیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بعد میں لازمی دھو لیں. تو یہ وہ احتیاطیں جو آپ نے گھر میں رہ کے کرنی اور باہر نکلتے ہوئے کرنی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی کچھ احتیاطیں ضروری ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ مین دروازے کو ہاتھ نہ لگائیں اگر آپ نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے. اگر لگا لیا ہے تو اپنے ہینڈ کو یعنی کہ آپ واش کر لیں، اور ڈور کا مین کا ہینڈل بھی ایک دفعہ صاف کروا دیں، کیونکہ ابھی آپ پہ شک ہے کہ آپ سے جراثیم نہیں. عام انسان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے اگر تو مین ڈور کو ٹچ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ کونی یوز کر لیں یا کوئی ایسا پاؤں کی ٹو سے اس کو ہٹ کر کے کھول لیں. اور کوشش کریں اگر ہاتھ لگانا پڑ گیا، یہ دروازے کے لیے نہیں کسی بھی چیز کے لیے، ہاتھ ہے آپ کا جو نا مین روٹ ہے. آپ ہاتھ تو ناک کو لگائیں گے، کونی تو نہیں ناک کو لگا سکتے. اس لیے یہ چیزیں ریلیٹیولی سیف ہوتی ہیں. تو ہاتھ کو بچانا ہے اپنے چیزوں کو لگانے سے. اگر لگا لیا تو ہاتھ دھونے جب تک دھو نہ لے، خاص طور پہ اگر آپ باہر نکلیں کوئی شاپنگ کرنے، کوئی بازار سے چیز لینے گئے اور آپ کا ہاتھ وہاں کاؤنٹر پہ لگ گیا یا کسی سامان کو لگ گیا، تو آپ نے کوشش اپنے ذہن میں یہ رکھنے کی گھر آنے تک میں نے یہ ہاتھ اپنے ناک کو، آنکھوں کو کھرچنا نہیں ہے، کہیں فیس پہ نہیں لگانا جب تک کہ آپ گھر پہنچ نہ جائیں اور اس ہینڈ کو واش نہ کر لیں، کیونکہ آپ باہر سے کوئی جراثیم نہ نکالیں. یہ بیسک کچھ احتیاطیں اگر یہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بچنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. تھینک یو.